سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشداء علی الکفار صلوات جہاں جہاں بھی ازاداری کر رہی ہے اور پروردگار اور سب کی ازاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کریم اللہ محمد والے بیت محمد کا جتنے بھی مسلمان مومنین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں کریم اللہ اہل بیت کی مصیبتوں کے صدقے تمام مسلمین کو مومنین کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے امام احمد امام زمان اسلام کے ظہور میں تعریف کرو خالق رات الشیخ کے واسطہ محمد علیہ محمد ہم سب کو کما حق کو نمازی بنا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ بآواز بلند سے بات کریں میں نے آپ کے سامنے خالق کبریا کی ادارے وہ کتاب میں سے ایک آیا اور فی ہدایت کا ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے جی والذین معہ اور وہ لوگ ٹھیک ہے اشداء علی الکفار دونوں سخت ہیں کفار پر یعنی محمد اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی اور والذین معہ جو ہیں وہ بھی آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ رسول کے ساتھی ویسے ہی شدید ہیں جس طرح رسول شدید ہوتے ہیں جو اوصاف رسالت کے ہیں وہی اوصاف والذین معہ کے ہیں یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے وہ ابتدا بنتی ہے مبتدا بنتی ہے اور اس سے آگے جتنی بھی آیت فلانی ہوتی ہے وہ ساری کے ساری خبریں ہوتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ یہ مبتدا اول ہے والذین معہ یہ مبتدا ثانی ہے اشداء علی الکفار جو ہے یہ اس کی پہلی جو ہے وہ خبر ہے ٹھیک ہے اس سے آگے بھی خبریں ہیں لیکن یہ پہلی جو ہے وہ اشداء علی الکفار ہے عزیزان محترم اگر رسول معصوم ہے تو والذین معہ بھی معصوم ہیں اگر رسول شجاع ہے تو والذین معہ بھی شجاع ہیں اگر رسول پاکیزہ ہے تو والذین معہ بھی پاکیزہ ہیں اگر رسول لا ریب ہے تو والذین معہ بھی لا ریب ہیں بات ہو رہی ہے ساتھیوں کی ٹھیک ہے نا والذین معہ جو رسول کے ساتھی ہیں جو اوصاف رسول میں پائے جائیں گے وہی اوصاف ساتھیوں میں پائے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ رسول میں جو اوصاف پائے جائیں وہ ساتھیوں میں نہ پائے جائیں ایسی بات نہیں بلکہ جو اوصاف رسول میں پائے جاتے ہیں وہی ساتھیوں میں پائے جاتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ رسول خاتم النبیین ہیں ساتھی یہ عہدہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا ساتھی یہ عہدہ نہیں لے سکتے ساتھی اگر لے سکتے ہیں تو خلافت رسول لے سکتے ہیں رسول کے بعد نائب بن سکتے ہیں یہ اگر عام طور پر کہا بھی جائے کہ پروردگارہ تجھے امام بنانے کی ضرورت کیا تھی جہاں 1,20,000 انبیاء کو بھیجا ہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا یعنی نبی پاک کو کسی نے اعتراض نہیں کیا آگے بھر کر کے مان لیا تو اگر 12-14 نبی اور بھیج دیتا امام رہنے دیتا اور وہی کام جو ہے نبیوں کا ہے
وہ یہ کر لیتے ہیں، ضرورت کیا تھی؟ تو پھر بھی آوازیں تو بتا جائے گی کہ نہیں، امام کا کام اور ہے، نبی کا کام اور ہے۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، اور جانا دین نبی کا کام ہے، اور دین کی حفاظت کرنا جو صاحب نبی کے ہیں وہی والذین معہ کے ہیں، وہ کام لے لیتا اللہ انبیاء سے، لیکن نہیں، انبیاء کا کام ہے دین کو بچانا، امام کا کام ہے دین کو رائج کرنا، نافذ کرنا اور بچانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کا کام ہے؟ امام کا کام ہے۔ لہذا امام کی تو پھر بھی ضرورت رہتی، اس لیے ہمارے ان ممبروں سے جو مولا حسین بادشاہ کا ممبر ہے، ان سے زیادہ تر یہ حدیث جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ممات الانبیاء امام زمان نہیں، کہ تم اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ اگر وقت کے امام کو پہچان لیا تو دین تم نے پہچان لیا، دین کی بات کو تم نے حاصل کر لی۔ اگر وقت کا امام ہی نہیں تمہیں پہچانا تو پھر دین بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی الکتاب بیمینہ، کہ دیکھو روز محشر اٹھایا جائے گا ہر ایک اس کے امام کے ساتھ، اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مولوی جہاں پر ترجمہ کچھ اور کرتا ہے وہ وہاں کا ترجمہ کرتا ہے، شاید مولوی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا کو مولوی جتنی بھی عربی نہیں آتی ہے جی، کہ کم از کم وہ دیکھ لے کہ لفظ کون سا استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال یہ مولوی صاحب کی اپنی ہٹ گرمی ہے، وہ مانے نہ مانے، ماننے پہ آئے تو سفید کام کو بلیک کام کو سفید کہہ دیں، نہ ماننے پہ آئے تو نہ ماننے پہ یہ ان کی اپنی مجلس اور پڑھ لو۔ اوصاف نبی وہی والذین معہ کے اوصاف ہیں۔ نبی معصوم ہے، والذین معہ بھی معصوم ہیں۔ نبی بے عیب ہے، والذین معہ بھی بے عیب ہوگا۔ نبی شجاع ہے، والذین معہ بھی شجاع ہوگا۔ اب تاریخ میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ معیت صادقین رکھنے والے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک صحبت مکانی ہوتی ہے، ایک صحبت رحمانی ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صحبت روحانی جو ہوتی ہے اس کا تعلق کچھ اور ہوتا ہے، صحبت مکانی جو ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھت کے نیچے، یہ صحبت مکانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی صحبت ہے؟ یہ مکانی صحبت ہے، روحانی صحبت نہیں ہے۔ روحانی صحبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی میں مثال بعد دے دوں گا، پہلے اس کی مثال دے دوں کہ صحبت مکانی میں حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کے ساتھ کتنا عرصہ رہی؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 10 سال، 20 سال نہیں، ایک طویل مدت حضرت نوح کے ساتھ رہی، ایک چھت کے نیچے رہی۔ اب جتنی قریبی بیوی ہوتی ہے اور کوئی نہیں اتنا قریبی ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بات صحبت کی ہو رہی ہے، صحبت مکانی کی بات ہو رہی ہے۔ جتنا قریبی زوجہ ہوگی نبی کے اتنا اور تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن عزیزان محترم بات یہ ہے کہ ایک کا رستہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور ایک کا رستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یعنی زوج جنت کی طرف جا رہا ہے اور زوجہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ پڑھال فیصلہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ حضرت نوح نے کہا پروردگار یہ تو میرے اہل سے ہے، مجھے وعدہ کیا ہے، خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اگر تیرے اہل سے ہوتے تو تیری بات مان جاتے، یہ تیرے اہل سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بات سے یہ صحبت مکانی ہے۔ لیکن صحبت مکانی اب عزیزان محترم زوج جنت کی طرف، زوجہ دوزخ کی طرف، اب زوج کے ساتھ زوجہ کی کمر بنا دی جائے، اسے کہتے ہیں اتصال، ملا دینا۔ زوج کے ساتھ زوجہ ملا دی جائے، اسے کیا کہیں گے؟ جی، زوج مرد کو کہتے ہیں، زوجہ عورت کو کہتے ہیں، کیا سمجھ آ گئی؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت، اچھا چلو نام لے لیتے ہیں، حضرت نوح کے قبر کے ساتھ حضرت نوح کی بیوی کی قبر ملا دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہوگا اتصال، ٹھیک ہے؟
یہ بے شک اتصال ہے، قبریں بے شک ملے رہے لیکن رستے جدا جدا ہیں۔ بے شک ملی رہے قبریں، رستے جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، ایک جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہنے کا بات یہ تو آپ ہوتے ہی جائے گا فیصلہ، آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ رک گیا، یزید اتنے یزید آتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کے دور میں بھی اگر یزید کو پہچاننا ہے، آج کے دور میں بھی اگر یزید کو پہچاننا ہے تو بڑا آسان سا ستھرا سا حال ہے، بڑا پیارا سا حال ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو یزید کا پیروکار ہوگا وہ یزیدی عمل کرے گا، جو بھی عزائر حسین کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی یہ دیگر کو روکنے کی کوشش کرے گا، جس کو بھی یزید کا اچھا نہیں لگے گا وہ یزیدی ہے، آج کے دور میں وہ یزیدی ہے۔ وہ یزید کا بیٹا ہے، بیٹا اس پر لعنت ہے۔ یہ اتصال ہے، یہ قبریں ملی نہیں ہیں، یہ اتصال ہے، اور یہ ماہیت ہے صحبت مکانی، صحبت مکانی۔ ایک کا نظریہ اس طرف ہے، دوسرے کا نظریہ اس طرف ہے ایک چھت کے نیچے، بالکل ایسے جس طرح حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ان کا نظریہ ایک تھا، حضرت یعقوب کا نظریہ ایک تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ایک ایک ہستی آتی ہے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشبو محسوس کی، کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اشم و ایسا کے رائحۃ طیبہ، ہم نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے خوشبو محسوس کی تھی، اللہ کے رسول نے کس کی خوشبو محسوس کی تھی؟ جس کو دیکھا نہیں تھا، نہ معیت روحانی رکھنے والے نے دیکھا تھا، صحبت روحانی رکھنے والے نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جناب اویس کرنی نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، رسول نے اویس کرنی کو نہیں دیکھا، لیکن عزیزان محترم اللہ کے رسول جانتے ہوئے خبر دے کے گئے ہیں کہ آج میرا کوئی صحابی آئے گا، آج تو میرا چاہنے والا آئے گا اور میری اس سے ملاقات نہیں ہوگی، اور وہ اپنے معین مدت میں پھر واپس پلٹ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی نصیحت تھی، اور اللہ کے رسول پلٹ کر آگے کہتے ہیں کہ میرا اویس آیا تھا، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو ہے نا، اسی لیے ہم حدیث کتاب بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، کسی دادے کو اپنے پوتے کی کوئی خوشبو آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، کسی نانے کو نوازنے کی خوشبو آتی ہے، کسی باپ کو اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے، لیکن حضرت یعقوب 10 روز قبل جب وہ فرعون یوسف لہرایا گیا تھا تو حضرت یعقوب نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ اگر تم مجھ پر ہذیان کی تہمت نہ لگاؤ، اگر تم مجھ پر ہذیان کی تہمت نہ لگاؤ تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کروں گا۔ اس سے پہلے جب کبھی کسی کو اور بھی تو عیال تھے، بھائی تھے، بہنیں تھیں، ماں تھی، ٹھیک ہے، کسی کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ یوسف مر چکا ہے، آپ کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ لیکن نہیں عزیزان محترم، حضرت یعقوب نے کہا کہ میرا یوسف مرا نہیں ہے، بقیدہ ملکہ موت سے پوچھ لیا، تم نے کہا ہاں بتا دو صحیح، تم نے کہا نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولی خدا ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ تو نبی ہیں۔ تو عزیزان محترم حضرت یعقوب کو پتا تھا، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور کو خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی یہ فتویٰ صادر کرتا ہے کہ حدیث کتاب میں یہ کہتے ہیں جی خوشبو محسوس ہوئی ہے، تو امامت کو امامت کی خوشبو آئی ہے یا ولایت کو نبوت کی خوشبو آئی ہے تو وہ تو آ سکتی ہے نا۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ نبوت کی خوشبو کیا ہوتی ہے، ولایت کی خوشبو کیا ہوتی ہے، تو جو ہے رسالت کی خوشبو کیا ہے؟ صلوات پڑھ لو ساتھی، اللہ کے رسول کے ساتھی، وہ ساتھی کہ جن کا کردار رسول کا کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو شرطیں ہیں نا، جو شرطیں آپ ان کو ایک طرف رکھیں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو ایک ذہن میں رکھیے گا، قرآن کو تاریخ کی نگاہ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، قرآن کو تاریخ کے آئینے میں مت دیکھیں،
तारीख को कुरान की आयत से। तो जो है या नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सीरत अली को देखें, आप सीरत रसूल को देखें, फिर कुरान को खोल लें, आपको शरायत भी मिल जाएगी, आपको वज़ाहत भी मिल जाएगी, आपको दीन भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि किरदारे अहले बैत को भी देखें और फरमाने कुरान को भी देखें, फिर उसको आपस में मुंतबिक कर लें। आपको हक का और बातिल का पता चल जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना तौहीद को तारीख से लें, न रिसालत को तारीख से लें, न इमामत को तारीख से लें। तारीख से किसी चीज को ले ही नहीं, ठीक है ना। तारीख को हर मोड़ पे बदल दिया है, आई है नहीं है, तारीख बदल दिया है। लेकिन कुरान, अगर आप तारीख कुरान से लेंगे तो तारीख का निकारा हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। तो जो है इस बात से मेरे वाले बोले बुजुर्गान मिल्लत कि वो मायत सादिकीन वो सच्चे हैं, उनका किरदार एक है, उनकी गुफ्तार एक है, उनका इल्म एक है, उनका हिल्म एक है, उनका सब्र एक है। और वो ऐसी हस्तियां हैं कि करीम अल्लाह ने उनको पाकीज़ा खल्क़ फरमाया है। रज्स उनके नजदीक गया नहीं, क्योंकि रसूल के नजदीक जो नहीं गया। जो चादरे तत्हीर के नीचे हैं, जो चादरे तत्हीर के नीचे हैं, वही वल्लज़ीना माअहू हैं। दूसरी दलील आप देना चाहते हैं, दूसरी दलील है कि जो मुबाहिला में गए वही वल्लज़ीना माअहू। अब आप तारीख में देख लें कि वल्लज़ीना माअहू तारीख के लिहाज से कौन गए और कुरान के लिहाज से कौन गए। हमने तो कुरान को देखना है, तारीख को नहीं देखना। तारीख तो हर मोड़ पे बदलती आई है और थोड़ा सा नहीं बदली, अच्छी खासी बदलती आई है। कुरान बता रहा है, ये जो दलीलें आपको दी जा रही हैं ये कुरान की दलील है, ये तारीख की दलील नहीं है। अगर तारीख के लिहाज से नबी को देखना है तो वो कहता है, वो कहता है कि मैंने अल्लाह को 100 मरतबा देखकर कहा। तारीख के लिहाज से अगर तौहीद लेनी है तो तौहीद इस तरह की है, सोने की कुर्सी पे बिठा देते हैं, सोने का ताज पहना देते हैं, जूते सोने के पहना देते हैं, एक काम दौलत में रख देते हैं। ये तौहीद है, ये तारीख की तौहीद है। तारीख का रसूल अगर आपने देखना है तो वो रसूल है जो कभी कभी भूल जाता है, जो हम जैसा बशर है। वो जो 40 साल के बाद रसूल बनता है, जिसका ऑपरेशन होता है, ये तारीख बता रही है। कुरान क्या कहता है, तारीख क्या कहती है, ये तो वाज़ेह चीजें है ना अज़ीज़ान मोहतरम। बात ये है कि लोगों ने कुरान उनसे लिया जिनको खुद कुरान आता नहीं। लोगों ने कुरान उनसे लिया जिनको खुद सूरा बकरा 12 साल में भी याद न कर सके। अब जिनको खुद सूरा बकरा 12 साल में याद नहीं होगी, उनसे अगर आप पूछेंगे कि कुरान क्या कह रहा है, उनको खास पता है कि कुरान क्या कह रहा है। उनको क्या पता तौहीद क्या, उनको क्या पता रिसालत क्या, उनको क्या पता इमामत क्या, उनको क्या पता विलायत क्या। जो दुनिया के गुलाम हैं, जो तख्त के भूखे हैं, जो पैसे के गुलाम हैं, जो पैसे की खातिर सब कुछ लुटा देते हैं। याद रखना, दीन वो शय है कि जिसकी वजह से या लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं या दीन पर खर्च किया है। थोड़ी चीजें हैं, या तो तिजोरियां भर ली है या लुटा ली है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि दीन पर जिसने लुटाया है उसका तारीख किस किस का नाम लेती है। कभी आपने देखा, तारीख को आप पढ़ते ही है ना, थोड़ी बहुत तो पढ़ाते ही है ना तारीख। कभी आपने सुना कि जनाब खदीजा ने कितना नाम भी नहीं उनका लिया। तारीख कहती है कि फलां बंदे ने एक सुई भी घर में नहीं रखी। मैं कहता हूँ वो बंदा हम जैसे करोड़ों खर्च कर दे, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं। अहले बैत के घराने से जो कि 5 रोटियां निकल जाए तो 30 आयतें नाज़िल हो जाती। उसने अपने खास पहचान के लिए अपने हस्तियों को कलेक्ट किया है, ठीक है ना। वो कोई अमल करे, अब हम आप सो जाए तो पता नहीं क्या क्या करते रहे, ऐसी बात है ना। यानी हम आप सो जाए तो पता नहीं क्या कुछ करते रहे। लेकिन अली जैसी शख्सियत सो जाए तो मर्दियत खुदा खरीद लेता। ये तो सोने की बात है ना, जागने की बात नहीं कर रहा। जिसने
ہو کہ مرضی خدا خرید لی ہو، اور سونا بھی ایسے بستر پر جو موت کا بستر ہے، موت کے بستر پر کس کو نہیں جاتا؟ رسول کے پاس تو کوئی دیدار تھا نا، کوئی یہ تو نہیں تنہا تھا، رسول کے پاس دیدار تھا، چیخے مار رہا تھا، لا تعالیٰ کی پھٹکارا کے آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی کیوں بھائی لا تعالیٰ کی پھٹکارا؟ لا تعالیٰ کا معنی اور ہے، لا تعالیٰ کا معنی اور ہے، لا تخف کا معنی اور ہے۔ اگر خوف بھی کر لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، اگر خوف بھی کرتا رہتا کوئی بات نہیں تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ چلا کے جو معاملات اللہ کے اور علی کے درمیان ہو رہے تھے ان میں یہ رکاوٹ بنا ہوا تھا، یہ سمجھ نہیں آنے دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ دیکھ صبر کر، خاموش ہو جائے، کچھ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے مسلسل چیخ و پکار کیے جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، بات اطمینان کی ہے، بس بستر موت پر سو جانا یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نفس مطمئن ہو تو نہیں لاتی، نفس مطمئن نہ ہو تو خدا کی قسم نہیں آتی۔ مجھے کہا جائے کہ یار یہ بستر موت ہے، ابھی یہاں سے آ جانے، کوئی نیزے لے کے، کوئی تلواریں لے کے، کوئی بندوقیں لے کے اڑا کے رکھ دینی ہے، اس میں ہر چیز ہے جی، تو مجھے نیند آئے گی؟ ہاں نہیں آئے گی بھائی، چکر ہی لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں، یہ نیند سے بیدار ہونا، شجاعت کہتے ہیں اسے۔ علی ایسے شجاعت ہیں کہ جن کو اپنی بیداری پر بھی کنٹرول ہے، جن کو اپنے سونے پر بھی کنٹرول ہے۔ جاگنے کے لیے ان کو صلاۃ و خیر من النوم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اور آپ جیسوں کو ضرورت ہوتی ہے الارم لگانے کی، ان کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات سے میرے جی الارم جی الارم اس لیے تو کہہ رہا ہوں، صلاۃ پڑھ لو محمد والذین معه اشداء علی الکفار، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کافروں پر شدید ہیں، سخت ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ تاریخ میں کون کافروں پر سخت تھا اور کون جو ہے وہ میدان سے بھاگ کے تیسرے دن مدینے جو ہے وہ پہنچا تھا؟ مدینے تو واپس آیا۔ اور تاریخ آپ تاریخ سے جا کے پوچھ لیں کہ تاریخ نے کیا کیا کارنامے دکھائے ہیں، اور پھر وہ جو شجاع تھا، جو بہادر تھا، جو اب ایک چیز تو ہے، کوئی ایک بات میں انہوں نے سچی لکھی ہے کہ 39 روز مسلمان جاتے رہے ہیں جی، 39 روز مسلمان جاتے رہے، کام نہیں بنا، تو 40ویں روز اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، ایسے تو نہیں نا بھیجا، دستے دعا کر کے بھیجا ہے جی، اپنی شبی بنا کے بھیجا، ایسے تو نہیں بھیج دیا۔ اس بات سے میرے بھائی اور بزرگ، وہ کون ہے جو سر خیبر کو ہوا میں اڑا کے آیا ہے؟ کس نے اپنی تلوار سے اسلام کو بچایا ہے؟ کون ہے جس نے معرکہ بدر میں اپنے جوہر دکھائے ہیں؟ کون ہے جس نے احد میں ایسا وار کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے تو جب وہ ہستی جا رہی تو کہا کہ بارد ایمان کلو کلے کہ کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ ہستی نے ایک دفعہ حرکت دی ہاتھ کی، ایسی حرکت جو ایک مرتبہ اوپر اٹھا پھر نیچے آیا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضرب سلیم کی عبادت سے افضل یہ بھی انشاءاللہ سکلین دیکھیں نا، انسان اور جنوں کی عبادت ہے، جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل۔ صلوات علی محمد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے خلق نہیں کیا وہ اپنی عبادت کی، اور یہ تھوڑی بات نہیں ہے، تھوڑی بات نہیں ہے، اس میں حضرت نوح کی عبادت کی آتی ہے، حضرت آدم کی عبادت کی آتی ہے، حضرت ابراہیم کی عبادت آتی ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنی بلند درجہ معرفت عبادت کا بھی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس صرف ایک خلافت ہے اور چند اسماء کا علم ہے، اس کی عبادت کا معیار اور ہوگا، جو ہے جس کے پاس زرہ بنانے کا علم ہے اس کی عبادت کا معیار اور ہوگا،
جس نے کائنات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کو حاصل کیا ہے اس کی عبادت کا معیار اور ہوگا، اور جس نے لذات ہی کہا ہے کہ دیکھو سارے کے سارے پردے میرے اور خدا کے درمیان سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہیں آئے گا، اس کی عبادت کا معیار اور ہوگا۔ اس بات سے میرے بھائیوں اور اسلام کا ملت برادران عزیز خالق کبریا نے ان کی وضاحت کی ہے، اور پھر کہا ہے کہ ان کے چہرے سجدہ کر کے روشن ہے، سجدے کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہیں، اور ان کی مثال تورات میں بھی آئی ہے، انجیل میں بھی آئی ہے، اور ایک نشانی اور بتائی ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ اب تاریخ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون آپس میں رحم دل ہے اور کون جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کے بل بوتے پر آ چکا ہے۔ اب یہ تاریخ سے جا کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو بتا رہا ہے، جو قرآن بتا رہا ہے حقیقت میں مولوی کو سمجھنا نہیں چاہتا، یا سمجھتا ہے تو لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا، یا اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر وہ حق کو چھپا رہا ہے، جان بوجھ کر چھپا رہا ہے، اور حق کو چھپانے والا ہی حقیقت میں جو ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہی جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے جو حق کو چھپائے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو ذر غفاری جیسا بھی کوئی ایسا شخص زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں ہے، آسمان سے نیچے ہے جی زمین کے اوپر، یعنی آسمان نے اپنے نیچے کوئی ایسا بندہ دیکھا نہیں، زمین نے کوئی ایسا بندہ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے سچا ہو۔ کبھی سوال کیا کہ ابو ذر وہ سچ کیا بولتے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی تو سچ کا واہ واہ سبحان اللہ۔ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت میر تلوار جن کو جن کی کھجوریں بھی ایک مرتبہ مولا نے بیچی تھی، وجہ ہے کہ میر تلوار سے بڑی محبت تھی مولا کی اور بڑے راز و نیاز تھے مولا کے۔ یاد رکھیے کہ مختلف اصحاب ہیں لیکن ان کے ایمان کے درجے بھی مختلف ہیں۔ مقام شرف میں ہر کسی کے لیے نہیں کہا سلیمان منا اہل البیت، صرف سلیمان کے لیے کہا ہے کہ سلیمان منا اہل البیت، اور کسی کو نہیں کہا مقام شرف میں۔ اس بات سے میرے بھائی اور بزرگ حقیقت بات یہ ہے کہ میرسم جو اصحاب مولا کائنات ہیں، روحانی طور پر ان کی صحبت کتنی ہے، اور مکانی طور پر یہ ہے کہ مولا نے آزاد کر دی ہے، آپ غلام ہیں جائیں، میں نے آپ کو آزاد کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آزادی قبول نہیں کرتے، آپ کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم کس کے غلام بنیں؟ کوئی ایسا شخصیت دکھائیں کہ آپ کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم اس کے غلام بن جائیں۔ اگر ایسی نہیں ہے کائنات میں تو پھر ہم کیوں آپ کی غلامی کو چھوڑ؟ آپ کی غلامی کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں۔ اس بات سے وہ شدید ہیں جن کی پیشانیاں بتوں کے آگے جھک جھک کے ہیں جی وہ سیاہ ہو گئی ہوں، وہ اور ہیں بہت شکن ہو رہے۔ حضرت ابراہیم نے بہت توڑے تھے نا، پھر آ گئے تھے، توڑے تھے ایک چھوڑ دیا تھا، ایسی بات ہے نا، توڑے تھے ایک چھوڑ دیا تھا، توڑے تھے مگر پھر آ گئے۔ حضرت علی نے ایسے توڑے کہ اب تک تھا قیامت کبھی واپس نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام ہم جیسا، نبی ہم جیسا نہیں، میرے بھائی تمہارے نبی کا آپریشن ہوتا ہے، MBBS ڈاکٹر کرتے ہیں، ہمارے نبی کا آپریشن ہماری تو ایک سونے کی کرسی پر بیٹھ دیا، تمہیں مبارک ہو۔ ہم کہتے ہیں تمہارا چھٹا امام تمہیں مبارک ہو، ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ تم اسی کے ساتھ مشہور ہو۔ اللہ کرے تو اللہ کرے ان کے چھٹے امام کے ساتھ وہ ہمارے لیے دعا کیا کرے کہ ہم اپنے چھٹے امام کے ساتھ یہ ہے کہ حق اور باطل، حق کا دوسرا نام حسین ہے، باطل کا دوسرا نام یزید ہے۔ حق اور باطل آمنے سامنے تو ہوتے آئے ہیں نا،
لیکن کبھی کبھی حق باطل کے ساتھ اور باطل حق کے ساتھ پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، ایسے ہے نا، کبھی کبھی پہچان نہیں ہو پاتی تھی لوگوں کو کہ حق کہاں ہے باطل، لیکن واقعہ کربلا نے بتا دیا کہ حق حق رہے گا، 1400 سال بعد بھی یزیدی نمایاں ہو کے نظر آ جائے گا۔ اس طرح حق اور باطل میں تمیز کر کے حسین ابن علی کی نماز رہے گی، شراب اس واسطے میرے والے کو دیتا ہوں، بس آپ کی طرف تمام کرتا ہوں، خدا بند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی کوئی ایسی بات ہوگی زبانی لحاظ سے یا روحانی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو کہا ہے وہ یاد رکھیے گا، بھولے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایام اعظام میں کچھ نہ کچھ تو آپ نے سنا ہی ہے، کام اس کا چلو 5واں 7واں حصہ جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ شیطان یہی کرتا ہے، نماز کے لیے جاؤ تو ہزار کا خیالات آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ڈالتا ہے نا جی، مصلی عبادت پہ تکبیرۃ الاحرام کہنے تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام جو ہے یہ میں کامیاب ہو جاؤں، پیچھے ہٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس حسین سننے کے بعد اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ان کے ذہن میں نہ رہے، ادھر ادھر نہیں میرے بھائی، اس کو یاد کوشش کرو، مقصد حسین کو یاد کرو، مقصد حسین کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ مجلس کو کیا ایک جملہ انسان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر انسان معرفت کے ساتھ منصف مزاج ہو کر آج کتنی مجالس ہو رہی ہیں، کونے کونے میں مجلس ہو رہی ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے، یہ تو کام نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس سے وہ استفادہ حاصل نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر ہمارے گفتار میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر ہمارے چال چلن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر ہم وہی کے وہی رہیں گے تو پھر مجلس سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، صحیح معنوں میں حسینی بننے کی کوشش کرو، صحیح معنوں میں علی والا بننے کی کوشش کرو۔ بے شک نماز اور حسین کوئی دو نہیں ہے، نماز اور علی کوئی دو نہیں ہے، اس واسطے آسمان کی اپیل کرتا ہوں کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو رات کو ہزار ہزار تک نماز پڑھی، ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس میں ایک بظاہر ان کی یہ تو 24 گھنٹے ہیں جس میں ذکر حسین کے سارے کو جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ ذاکرین آپ سے کتاب کرتے ہیں، علماء کی کتاب کرتے ہیں، یہ تو کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے کا کتاب کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ حسین کی پوری زندگی پر اگر روشنی ڈالی جائے تو خدا کی قسم انسان جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ حسینیت ہے کیا۔ وہ حسین جو لوگوں کو اس قدر تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے گھر میں جب کوئی فروٹ لے کے آتے ہو، کھاتے ہو، اپنے بچوں کو دیتے ہو، وہی حسین کہہ رہے ہیں، اس کو باہر ایسے نہ پھینک دو اس کے چھلکے، کیوں باہر حسین وہ باہر ایسے چھلکے نہ پھینک دو، گناہ پھینک دے جی، حرام ہے، گناہ ہے۔ مولا شاہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہمسایہ غریب ہو، اس کے بچے دیکھ لیں اور وہ بچے اپنے باپ سے جا کے سوال کریں اور باپ کا جو دل ہے وہ مجروح ہو۔ حسین کو یہاں کا خیال کرتے ہیں، یتیم کا خیال، بیواؤں کا خیال، لاوارثوں کا، بے وارثوں کا خیال۔ میرے بھائی بولے آج سے ایک پیغام اور ملتے جائیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہر قدم پر اپنے اوپر لاگو کریں، ہر قدم پر لاگو۔ میں نے مولا کا فرمان پہلے بھی پڑھا تھا، ابھی کہہ رہا ہوں، مولا حسین بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، برائی نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی۔ کوشش کریں امر بالمعروف نہی عن المنکر، گھر میں، بازار میں، محلے میں، جہاں تک ممکن ہو آپ کے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ یہ واجب ہے، اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج ہے، بالکل اسی طرح واجب ہے۔ اگر یہ کام آپ کرنا شروع کر دیں گے تو دیکھیں کہ کس طرح گھر جو ہیں وہ دوزخ بننے سے بچ جائیں گے اور جنت کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ کام کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر کسی کو کہنا نماز پڑھو تو ہمیں پڑھنا پڑے گی، اگر
वो कुरान कहता है ना लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो तुम काम खुद नहीं करते दूसरों को क्यों कहते। बात यह है कि अपने ऊपर पहले लागू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है अमर मारूफ नहीं करना पड़ेगा। बस 1 या 2 मिनट आपकी तमाम तलाशी करूँगा, उसके बाद आप नाम से तमाम करूँगा। मेरे मौला हुसैन बादशाह ने जो कावश की है, ये जो मार्के करबला हुआ है, इसमें हुसैन इब्न अली एक दिन में जो 71 लाशें लेके आए हैं, ये कोई आसान सी बात नहीं है, ना कोई पहेली है ना कोई कहानी है। ये आप सिर्फ तसव्वुर करें ना कि 71 लाशें हुसैन इब्न अली लेके आए, और गुर्बत का अंदाज ये है, गुर्बत का आलम ये है कि खुदा की कसम अभी यहाँ से कोई बच्चा चीख मारे, मजमे से 2-4 अफराद निकल जाएंगे, मेहनत के दौरान वो कहेंगे कि क्या हुआ, वो इतना कहेंगे, जाकर पूछेंगे भाई क्या हुआ, चीख बच्चे ने मारी है, क्या हुआ। हुसैन इब्न अली 71 लाश ले आया। गुर्बत का आलम ये है कि किसी एक ने ना कहा कि क्या हुआ, ये गुर्बत का आलम है। किसी एक ने कह दिया होता कि तेरे अकबर का बड़ा अरमान है, तेरे मोहम्मद का बड़ा अरमान है, तेरे असगर का बड़ा अरमान है, खुदा की कसम किसी एक ने भी ना कहा। अज़ादारों, जिस घर में जनाजा हो उस घर को जलाया नहीं जाता। आज भी है ये रूटीन, जब कभी किसी के जनाजा हो तो वहां उस घर को जलाया नहीं जाता। जिस घर में जनाजा हो उस घर को लूटा नहीं जाता। करबला में ये सारे के सारे रस्म और रवाज जो है वो जमाना वो उल्ट हो गए हैं। करबला में 72 लाशा सजाद के घर में पड़ा हुआ है और खैमों को जलाया जा रहा है। कोई इतनी बेचारगी भी है अज़ादारों कि जिनके बच्चे, शौहर, वारिस सामने कत्ल हुए पड़े हों, और फिर उसके बाद फौरन ये ऐलान हो कि लूटो तबरुकात लियो बदूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को, और खैमों को आग लग जाए और ज़ेरे आसमान से आजादियों को खड़ा कर दिया जाए, उनके बच्चों को खड़ा कर दिया जाए। वो बच्चे जो 3 रोज के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, भूख की शिद्दत की वजह से उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, वो बच्चे किस तरह रहे होंगे अज़ादारों। मुझे इंसाफ से बताओ कि इमाम सज्जाद के पास आप उस काफिले की मुहार है कि जो चंद बीवियों पर मुनहसर है, सिर्फ चंद बीवियां। खुद मासूम इमाम सज्जाद जो है वो अलील है, वो बीमार है, और फिर ऐसा बेटा जो जवान बेटा है, यंग बेटा है, जवान है, 18 साल की एज है, लेकिन उस बेटे को इजाजत नहीं है कि वो अपने बाप के लाशे को दफना के जाए। इससे बड़ी गुर्बत क्या हो सकती है अज़ादारों। वो हुसैन इब्न अली बीबी के ऊपर ऐसा मकसद दिया गया है, बीबी ने देखा है अपने भैया के लाशा को लूटते हुए। कोई बहन खुदा करे इस तरह ना देखे कि 70 कदमों पर पहले तो दिवा होता हुआ देखा, गला कटते हुए देखा, और जैसे ही खंजर चलता था, वो लेन मारता था, तो बीबी कहती थी कि मेरा भैया हुसैन प्यासा है, ना मार, मेरा भैया हुसैन प्यासा है। अज़ादारों, ये बीबी मंजर अपनी आंखों से देख रही है, और फिर उसके बाद क्या मंजर देखती है कि वही बहन जो इब्तिदा में हुसैन इब्न अली कह रहे हैं कि ऐ ज़ैनब मुझे फटा पुराना लिबास दे दो। मौला ने पैगाम तो सुना दिया था, फटा पुराना लिबास दे दो, मैं कीमती लिबास के नीचे इसको पहनूंगा, ये लोग मेरे लिबास को लूट लेंगे। अज़ादारों, सिर्फ लिबास लूटते, लेकिन नहीं, मेरे मौला के हाथ में अंगूठी थी, उंगली काट दी गई। अज़ादारों, कमर बंद था, हाथ मजबूती के साथ ऊपर थे। रात की तारीकी में कोई नहीं आया, एक टुकड़ा टूटा हुआ तलवार का वो लेके आया। मौला अब्बास के तो जिंदगी में बाजू कटा हुए थे ना, हुसैन की शहादत के बाद दोनों हाथ कटा हुए, वो गुर्बत। उसके बाद 2 ही बाप बेटा, एक हुसैन इब्न अली, एक जनाब अली असगर। ये 2 करीब ऐसे हैं कि इनके लाशें पामाल हो गए, दाएं की घोड़े बाएं छोड़ गए, बाएं के दाएं दौड़ गए। अज़ादारों, खुदा करे किसी कौम का सरदार इस तरह तन्हा न रह जाए जिस तरह हुसैन इब्न अली रह गए थे। अल्लाह करे हमारी ये मुहाफ़िज़ें, ये मजालिस अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और जितने पढ़ने वाले, सुनने वाले और जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, करीम वाले उन सब के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए, और तालिब अकबर तमाम मोमिनीन के घरों में, बिलखा सादीन के घरों में बरकत नाज़िल फरमाए, और तालिब अकबर वास्ता मोहम्मद आज़ाद ने मेरे दिल में दुआएं लगाई, उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए, और मालिक अला कुल्ली कभी कमा को हमें नमाजी बनाए और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सिवाय अपने किसी का मोहताज ना फरमाए, और इमाम बरहक
ایمان کا مقام